الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. بات چل رہی تھی کہ اہل ایمان کی ایک بڑی خوبی تقوی ہے، اور یہ آسان اتنا ہے جیسے باوضو رہنا. ایمان والوں کی ایک بہت بڑی خوبی تقوی ہے. پرہیزگاری کی زندگی آسان اتنی ہے جیسے باوضو رہنا، کہ وضو ٹوٹ جائے تو فوراً کر لے، پھر ٹوٹ جائے تو فوراً کر لے. تو متقی آدمی، اس سے غلطی ہوئی پھر تقوی، پھر غلطی ہوئی پھر معافی، پھر غلطی ہوئی پھر معافی، وہ پھر بھی متقی رہتا ہے. اگر توبہ پہ اسے استقامت ہے تبھی بھی وہ اللہ کا ولی ہے. ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ کے ولی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں. جن میں تقوی ہوتا ہے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اور آسان اتنا ہے، برتن سالم ہو، ایک ایک قطرہ بھی دودھ کا ڈالیں تو برتن بھر جائے گا، دودھ سے بھر جائے گا. برتن کے نیچے سوراخیں ہوں، آپ مسلسل دودھ ڈالتے رہیں تب بھی وہ برتن نہیں بھرے گا. تو جو شخص تقوی کے بغیر کثرت سے عبادات کرتا ہے وہ نادان ہے، کہ اس کے برتن کی سوراخیں بہت ہیں. اس کی برتن کی سوراخ بہت ہے. عبادت تو کر رہا، سب ضائع ہو رہا. اور متقی آدمی عقل مند ہوتا ہے، اپنا برتن ٹھیک رکھتا ہے. عبادت تھوڑی بھی کرتا ہے لیکن محفوظ کر لیتا ہے. اس لیے کوئی شخص دن رات نفل پڑھے، اس سے بہتر ہے کہ ایک آدمی دن رات متقی رہے، تقوی اختیار کرے. تقوی کی نیکی دن رات کی 24 گھنٹے کے نفلوں سے بڑی نیکی ہے. پوری رات کوئی آدمی تہجد میں گزار دے اور دوسرا شخص پورا رات تہجد تو نہیں پڑھ پایا، لیکن اس رات میں اس نے تھوڑی دیر عبادت کی لیکن گناہ نہیں کیا، اس کی جیت ہے. یہ زیادہ نفع میں، اس کی فضیلت زیادہ ہے. یہی حال ایک دن کی، یہی حال پورے ہفتے کی، یہی بات پورے مہینے کی، یہی بات پورے سال کی، یہی بات پوری زندگی کی. کہ جس نے تقوی اختیار کیا، گناہوں سے پرہیز کرتا رہا، فضیلت اس کی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کی نشانی یہ نہیں بتائی کہ وہ بہت کثرت سے نفلی عبادات کرتا ہے، منع. اس کی نشانی یہ بتائی کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے. دل کا برتن تھوڑی تھوڑی بھی نیکی کا نور گیا تو بھر جائے گا. اور اس دل کے برتن میں سوراخیں ہیں. آنکھ کا تقوی نہیں ہے، کان کا تقوی نہیں ہے، زبان کا تقوی نہیں ہے. دل گندی سوچ سے بھرا ہوا ہے، ساری سوراخیں ہیں. عبادت تو بہت ہوئی لیکن ان ساری سوراخوں سے وہ نور زائل ہو گئے، کچھ نہیں ملا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی پاگل سوت کاٹے، دھاگا بنائے، روئی سے دھاگا بنائے اور شام بیٹھ جائے اسے کاٹنے کے لیے. کیا کہیں گے؟ عقل نہیں ہے اس کی کہ اتنی محنت کی اور ضائع بھی کر دی.
تو عبادت تو کثرت سے کی لیکن گناہوں سے سب ضائع ہو گئے. یہی سب سے بڑی خطا ہوتی ہے انسان سے کہ بس اوقات اسے ایسا ماحول ملتا ہے جس ماحول میں رہ کر وہ اچھی عبادت کر پاتا ہے. حرم چلا گیا، رمضان مل گیا، مقدس راتیں مل گئیں، اعتکاف مل گیا، عشرہ مل گیا، ماحول مل رہا ہے، خوب عبادت کر رہا. لیکن شیطان ہے، مزاج خراب ہے، زبان کو قابو نہیں کر سکتا. غیبت کرا دے گا، بد نظری کرا دے گا، کوئی ایسا گناہ کہ پورے مہینے کی محنت ضائع ہو جائے گی. نیکیوں کا ڈھیر تو لگا لیکن گناہوں کی آگ لگ گئی، سب صفایا ہو گیا. تو میرے عزیزو، ایمان والوں کی ایک بڑی خوبی ہے پرہیزگاری، گناہوں سے احتیاط کرنا. پھر آدمی شیطان وسوسہ، چھوٹا تو ہے، بسا اوقات آدمی بڑی آگ سے اتنا نقصان نہیں اٹھاتا جتنی چھوٹی آگ سے جس سے وہ غافل ہوا ہے اس سے اٹھاتا ہے. کہ بھئی آگ کی چنگاری ہے، کوئی بات نہیں، اس کو کپڑوں میں رکھ دو. بڑی آگ ہے، ہوشیار ہو گیا، پانی ڈال دی یا مٹی ڈال دی، اس سے غافل رہا تو چھوٹی چنگاری سے بڑی آگ بھڑک اٹھی نا. بس اوقات چھوٹی چیز سے اتنا نقصان ہوتا ہے کہ بڑی سے نہیں ہوتا، اس لیے کہ بڑی دیکھ کر ہوشیار ہو گیا اور چھوٹی سے غفلت کی اور اسی سے بڑی آگ بن گئی. وسوسے ڈالتا ہے شیطان. چھوٹا گناہ تو ہے، اگر بچہ اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہوگی نا تو یہ جھوٹ اسے نہ جانے کتنے بڑے بڑے جرم میں مبتلا کر دے گا. اس کے اندر حوصلہ پیدا ہو گیا نا کہ میں اپنی غلطی چھپا سکتا ہوں، میں جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی برائی پہ پردہ ڈال سکتا ہوں. تو آہستہ آہستہ وہ پتہ نہیں نہ جانے کتنا بڑا مجرم بن جائے گا. اس نے اسے معمولی لیا. ایسی آدمی کے اندر بڑے سے بڑے گناہ میں جو جرت ہوتی ہے وہ آگ کی چھوٹی چنگاری سے ہوتی ہے. ابتدا ایسی ہوتی ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا سب کو چھوڑ دو. ان الذين يكسبون الاثم سيجزون، گناہ کرو گے سزا آئے گی. تقوی یہ آدمی کا حصار کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اور گناہ آدمی کو خطرے میں ڈالتا ہے. تقوی آدمی کا حصار کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، محفوظ رہتا ہے، اس کی نعمتیں محفوظ رہتی ہیں. گناہ آدمی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون، اللہ تعالیٰ فرما رہے گناہ کیے نا سزا دیکھو گے، آج نہیں تو کل، جوانی میں نہیں تو بڑھاپے میں، چند مہینوں نہیں چند سالوں کے بعد سزا تو آئے گی. اس کا ریئیکشن آئے گا. اور پرہیزگاری یہ آدمی کا تحفظ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے. ایسا شخص اللہ کا دوست ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو گناہ ایک زہر ہے، اس کے ہوتے ہوئے آدمی جس طرح جسمانی صحت مند نہیں ہو سکتا اس زہر سے، اسی طرح آدمی روحانی صحت بھی اسے نیکیوں سے حاصل نہیں ہوتی. اسی طرح اسے ایمانی صحت بھی نیکیوں سے حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ گناہ کر رہا. ہاں گناہ چھوڑ دے تو پھر بس اوقات بہت مضبوط اور بہت قیمتی طاقت کی دوائی نہ بھی کھائے، معمولی غذا سے بھی اس کی صحت بحال ہو سکتی، معمولی غذا سے بھی صحت بحال ہو سکتی.
لیکن بڑی قیمتی غذائیں کھا رہا ہے لیکن زہر بھی کھا رہا ہے، بد پرہیزی بھی بہت کر رہا ہے، ڈاکٹر بھی اچھا، طبیب بھی اچھا، دوائی بھی اچھی، طاقت کی دوائی بھی اچھی، لیکن ساتھ ساتھ بد پرہیزی بھی کر رہا ہے، صحت نہیں بحال ہو رہی۔ رمضان کا ماحول بھی ہے، رمضان کی عبادات بھی ہیں، رمضان کی رحمتیں بھی ہیں، رمضان جیسی گھڑیوں کی بہت بڑی بڑی عبادات بھی ہیں، پھر صحت نہیں بحال ہو رہی، بد پرہیزی ہو رہی، کہیں کوئی گناہ ہو رہا ہے، اس زہر کے ساتھ صحت نہیں ملتی۔ تو مومن ایمان والا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والا متقی ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے نا، عقل مند ہوتا ہے کہ وہ اپنی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اپنی سرمایہ اور کمائی کو ضائع نہیں ہونے دیتا، کتنی مشقت سے نیکی کی، عبادت کی اور ضائع کر لاکھوں روپے لگا دیے، کروڑوں روپے لگا دیے، ہاں، اور پھر چاہا کہ اسے ریاکاری اور نمائش کے ذریعے لوگوں سے داد حاصل کروں۔ اب نیکی تو بڑی کی لیکن شیطان نے اس گناہ میں مبتلا کیا، سب زیرو ہو گئے، پیسہ بھی لگا، دولت بھی لگی، حاصل بھی کچھ نہیں۔ صرف نیکی کرنا بڑی بات نہیں بھائی، نیکی کو بچا لینا اصل ہے، نیکی کو بچا لینا اصل ہے۔ بس اوقات آدمی بہت مقدس جگہ پہ جاتا ہے اور مقدس مقامات سے ہو کے آتا ہے، لیکن شیطان بھی مطمئن ہوتا ہے کر لے عبادت، گھر خالی ہاتھ ہی جائے گا، گھر خالی ہاتھ ہی لگا جائے گا، ایسی بد پرہیزی کراتا ہے، گناہ کرتا ہے کہ حاصل واصل کچھ نہیں ہوتا۔ تقوی ایک نور ہے جس سے آدمی کی دل کی آنکھیں، جسے بصیرت کہتے ہیں، وہ اس کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جب کہیں اسے شیطان کسی خیال میں مبتلا کرتا ہے، تذکروا، فوراً چکنا ہو جاتا ہے، فاذا هم مبصرون، آنکھیں کھل جاتی ہیں دل کی، جیسے سر کی آنکھیں ہوں اور آدمی کہیں جا رہا ہو اور کوئی مہلک چیز سامنے آ جائے ایک دم چکنا ہو جاتا ہے، سانپ، بچھو، گڑا، آنکھیں نا، سر کی آنکھیں، تو فوراً ہوشیار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بچا لیتا ہے۔ فرمایا متقی آدمی بھی جب شیطان اسے کسی غلطی میں مبتلا کرنے لگتا ہے فوراً چکنا ہو جاتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، آنکھیں کھل جاتی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ تو مہلک ہے، یہ تو مجھے ہلاک کر دے گا، اس لیے کہ گناہ نے ہر نبی کی نافرمان امت کو ہلاک کیا ہے، گناہ نے ہر امت کی نافرمان امت کو ہلاک کیا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یہ ساری کے ساروں کو ہم نے پکڑا ہے ان کی گناہوں کی وجہ سے، بعضوں پہ چیخ آئی، کلیجہ پھٹ گیا، بعض زمین میں دھنس گئے، بعض سمندر اور دریا لہروں کے حوالے ہو گئے، اور بعضوں پر آسمان سے پتھر برسے، سب کا جرم ایک تھا، گناہ، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ تو گناہ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کا غصہ وہ چھپا ہوتا ہے۔ تو ایمان والا اگر شیطان اسے کسی برے وسوسے کی طرف لے کے جاتا ہے تو فوراً اس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ مہلک ہے، یہ ہلاک کر دے گا۔ ہمارے گھروں میں اللہ نہ کرے سانپ بچھو آ جائے، سب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، سب ہوشیار ہو جاتے ہیں، کھانا کھا رہا ہوتا ہے بھوک مٹ جاتی ہے، بستر پہ بیٹھے ہوں نیند اڑ جاتی ہے، ماحول سازگار ہو سب پریشان ہو جاتے، موذی چیز آ گئی۔ اللہ ہمیں وہ دل کی آنکھیں نصیب فرما دے کہ ہمارے گھروں میں گناہ داخل ہو تو ہم ایسی بیدار ہو جائیں، ہم ایسی ہوشیار ہو جائیں، اللہ ہمیں ایسی آنکھ دے دے تقوی کی
کہ ہم ایسے ہی بیدار ہو جائیں اور اپنے بچے اور بچیوں کو اس اژدہے سے، اس بچھو سے، گناہوں کے بچھو سے بچا لیں. لیکن اس کے لیے تقوی کا نور چاہیے. جتنا تقوی کا نور ہوگا آدمی اپنے بچوں کو گناہوں کی گندگیوں سے ایسے بچائے گا جیسے آگ سے بچاتا ہے، جیسے سانپ بچھو سے بچاتا ہے، پھر ایسے ہی بچائے گا. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے بچوں کو، گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اب کون سی آگ ہے؟ کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں کے بچے آگ کی طرف جا رہے ہوں اور لوگ اسے نہ بچا رہے ہوں. کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا. جب قرآن نازل ہوا اس وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ بیوی بچے آگ کی طرف جا رہے ہوں اور گھر کا بڑا آرام سے بیٹھا ہو. پھر قرآن کیوں کہہ رہا کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ؟ یہ آگ وہی ہے جو دیکھنے میں اس میں بڑی لذت نظر آتی ہے، اس گناہ میں بڑا مزہ آتا ہے، اس میں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس میں بڑی اسٹیٹس نظر آ رہا ہوتا ہے، اس میں بظاہر بڑی عزت نظر آ رہی ہوتی ہے، اس میں بڑا جی لگ رہا ہوتا ہے. فرمایا یہی آگ حقیقت میں گناہ ہے، اس سے اپنے بچوں کو بچاؤ. عام طور پہ انسان اس آگ سے غفلت کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ایمان والوں سے کہا، اے ایمان والو تمہارا مجھ سے ایمان کا اور محبت کا تعلق ہے، میں تمہیں خیر خائی میں نصیحت کر رہا ہوں، اپنے بچوں اور بچیوں کو، گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. سر کی آنکھیں ہیں سلامت ہیں تو آدمی سانپ بچھو کا زہر دیکھتا ہے. اللہ دل کی آنکھوں میں سلامتی اور تقوی کا نور دے دے تو پھر گناہوں کا زہر بھی نظر آئے گا، پھر اپنے بچوں کو اس سے بھی بچائیں گے. اللہ تعالیٰ تقوی کی زندگی اور ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.